बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। 2025 के पहले जनवरी का पहला दिन आप तमाम लोगों को ये नया साल मुबारक हो। आई डू अंडरस्टैंड कि 2024 में पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस का सामना रहा कि जिसकी मायूसी ही चारों तरफ थी, अंधेरा ही चारों तरफ था। बट लेट्स स्टे पॉजिटिव। अपनी अपनी जगह कोशिश करते रहते हैं और 2025 इंशाल्लाह इंशाल्लाह रोशनियों का, उम्मीदों का, बेहतरी का साल होगा इंशाल्लाह। लेट्स प्रे फॉर दैट। अच्छा जी, 2024 में वैसे तो क्या हुआ मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है। अब तो सितारों के हाल आप लोगों को इतने बता दिए गए हैं, इतने टॉक शोज़ हुए हैं, इतने सोशल मीडिया के ऊपर शोज़ हो चुके होंगे कि सितारों के हाल हाल क्या कहते हैं। इमरान खान के बारे में 2025 कैसा होगा, थोड़ा सा डिफरेंट कुछ चीज़ें हैं, मैं पहले उनके बारे में बात करना चाहूँगा, फिर 2024 के जुल्म जबर के ऊपर भी आते हैं। लेकिन ये तसलसल किस चीज़ का है और आज आप और मैं खड़े हुए कहाँ पर हैं, इसके ऊपर बात करना मेरे नज़दीक बहुत बहुत ज़रूरी है। अभी रिसेंटली नवाज शरीफ साहब के पोते की शादी थी लाहौर में। ऑब्वियसली साबिका वज़ीर आज़म और मौजूदा वज़ीर आज़म एक फैमिली के हैं, सो एक बड़ा इवेंट था, मीडिया की निगाह भी वहाँ पर रही। लेकिन अंडर डिस्कशन क्या रहा, सोशल मीडिया के ऊपर बहस क्या रही कि मरियम नवाज़ ने लिबास कौन सा पहना। नवाज शरीफ साहब की पग जो है वो गाड़ी में से उतरते हुए फंस गई, तो जिस बंदे को ये पता नहीं है कि गाड़ी में से उतरते हुए पग उतार देते हैं वो मुल्क कैसे चला सकता है। ठीक है, ट्रोलिंग की हद तक ये तमाम चीज़ें ठीक हैं। एक चीज़ जो आप लोगों ने शायद नोटिस नहीं की वो ये थी कि हिंदुस्तान का वज़ीर ख़ारजा पिछले 5-6 दिनों से अमेरिका के अंदर मौजूद था। आप इस मुल्क के अंदर हमेशा ये मंजन बेचते आए हैं कि हिंदुस्तान के नापाक अज़ाइम, तो हिंदुस्तान के नापाक अज़ाइम का आपको आइडिया नहीं हुआ कि वो डिप्लोमेसी में किस हद तक आगे चले गए हुए हैं कि जहाँ पर आपके मुल्क की नेशनल डिबेट इमरान खान साहब के सितारों का हाल और मरियम नवाज साहिबा का लिबास, नवाज शरीफ साहब की पग, नवाज शरीफ साहब का मास्क बना रहा है। वो 5-6 दिन से हिंदुस्तान का वज़ीर ख़ारजा अमेरिका की आउटगोइंग एडमिनिस्ट्रेशन और इनकमिंग एडमिनिस्ट्रेशन से मुलाकातें करके अपने डिप्लोमेसी के एजेंडाज़ को सेट कर रहा है और खामोशी से अपना इनका हिंदुस्तानी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। आराम से वो लोग लगे हुए हैं। उन्होंने माजी की जो एडमिनिस्ट्रेशन जिसके साथ काम किया बाइडन की, उसको भी टाटा बोला है। आगे से डोनाल्ड ट्रंप वाली एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी वो शेक हैंड करके तो वो अपने मामलात जो हैं वो ठीक कर रहे हैं और सेटल कर रहे हैं कि मामलात के आगे फर्दर किस तरह चीज़ों को लेके चलना है। अब फॉर अ सिंगल सेकेंड रुक जाइए। डू यू थिंक सो कि इन सारे मैटर्स में पाकिस्तान कहीं पर भी अंडर डिस्कशन नहीं आया होगा? और अगर आया होगा तो किस कॉन्टेक्स्ट में आया होगा? और जिस किसी भी कॉन्टेक्स्ट में आया होगा उसका जवाब किसने देना है? क्या वहाँ पर रिचर्ड गैनल ने वो जवाब देना है हिंदुस्तानी फॉरेन मिनिस्टर का, अपनी इनकमिंग एडमिनिस्ट्रेशन को जो भी उनकी डिस्कशन हुई होगी उसका जवाब देना एक शख्स, एक ओहदा होता है हर मुल्क का, उस ओहदे को कहते हैं वज़ीर ख़ारजा। अब ये 2025 के 1 जनवरी को मेरा आपसे सवाल है कि पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा कौन है? तानू बहुत शौक लगेगा कि अच्छा हु इज़ आवर फॉरेन मिनिस्टर। सबसे पहला इंप्रेशन आपका आएगा शाह महमूद कुरैशी साहब का, बिकॉज हैपनिंग टाइम था, पाकिस्तानी डिप्लोमेसी का दौरे हो रहे थे, लोग आ रहे थे, जा रहे थे, डेवलपमेंट्स हो रही थी। हुण तुहाडा कौन है फॉरेन मिनिस्टर? रुक जाइए थोड़ी देर के लिए, तो आपके ज़हन में अब सोचेंगे कि कौन है, तो आपका डिप्टी वज़ीर आज़म आपका फॉरेन मिनिस्टर है, जिनका नाम है जनाब इसहाक डार साहब, जो शरीफ फैमिली के बहुत करीबी अजीज़ भी हैं, रिश्तेदारी भी है, करीबी साथी भी हैं। तो इसहाक डार साहब ने इन 6 दिनों की हिंदुस्तानी डिप्लोमेसी को या 5 दिनों की हिंदुस्तानी डिप्लोमेसी को कैसे रिस्पॉन्ड किया, वो मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ। उन्होंने जनाब ऑन अ लाइटर नोट, ये बात बड़ी सीरियस सा टॉपिक है लेकिन ऑन अ लाइटर नोट, इसहाक डार साहब की जब हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारजा अमेरिका में अपना काम कर रहा था, तो इसहाक डार साहब पाकिस्तान के अंदर अपना काम कर रहे थे। वो शरीफ ख़ानदान की शादी में देगें गिनवा रहे होंगे कि इत्थे इन्नियां देगां इधर वंड दिओ, इन्नियां देगां इधर वंड दिओ, कितनी बची हैं, स्टाफ की देगें कौन सी हैं, बिरयानी किस तरह की पकी है, शायद मसाला कौन कौन सा डालना है, वो शादी के ऊपर ये तमाम तर तजावीज़ दे रहे होंगे। क्योंकि जनाब का काम तो ये था कि आप हिंदुस्तानी इस सारे टूर का या हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारजा के इस टूर का ख्याल रखते, रिकॉर्ड में रखते, पता होता आपको। आप अपना टूर जो है वो अलाइन करते। अब आप वो बाइडन की इंतज़ामिया के साथ बज़ाहिर शहबाज लेड गवर्नमेंट के मामलात ठीक रहे, 2 के सैंक्शंस वो जाते-जाते आप पे भी ठोक गया, तो आप भी जाते यार मिलते, इनकमिंग जो है आपके मामलात, इनकमिंग जो इंतज़ामिया है उससे भी मिलते। लेकिन नहीं, पाकिस्तान का फ़ोकस या पाकिस्तानी हुकूमत का फ़ोकस मरियम नवाज़ साहिबा का लिबास रहा। इर्रेलेवेंट है, एक खातून है, शादियों पे सभी ख़वातीन तैयार होती हैं, सारे मर्द हज़रात भी शेरवानियाँ पहनते हैं। वो तुहाडे नेशनल मीडिया दे टॉपिक रह गए ने बेशर्मो। पूछो इसहाक डार से कि भाईजान कहाँ बैठे हुए हो? आपका जो हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारजा है वो कहाँ पहुँचा हुआ है? वो वहाँ पे क्या कर रहा है? आप यहाँ पर क्या कर रहे हो?
یہ بہت بہت امپورٹنٹ ڈیٹیل ہے. لیکن شاید یہ صرف دستخطی، جس طرح وہ ہمارے سپریم کورٹ کے کچھ حضرات نے، رپورٹرز نے کچھ ججز کے لیے ایک ٹرم نکالی، جی فلاں فلاں جج تو صرف دستخطی جج ہے، وہ تو صرف دستخط کرنے کے لیے جج ہے. اسی طرح شاید اسحاق ڈار صاحب بھی دستخطی وزیر خارجہ ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے. ان ڈیز ٹو کم آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ واٹ ایم ٹاکنگ اباؤٹ. ہماری فارن پالیسی، ہندوستان کے ساتھ معاملات، امریکہ کے ساتھ معاملات، ان ڈیز ٹو کم سب لوگ کو اس کے اوپر آئیڈیا ہو جائے گا. آگے بڑھے. عمران خان صاحب 2024، کیا عجیب سی بات ہے کہ پورا پچھلا یہ 2 ہفتے کو نا ذرا آبزرو کیجئے تو پورا میڈیا جو ہے وہ ریوالو ہی عمران خان صاحب 2024 عمران خان کے لیے کیسا رہا. یار شہباز شریف کے بارے میں بھی بات کر لو، کے بارے میں بھی بات کر لو. مطلب ایم شور کہ اب وہ شہباز شریف صاحب کی کل کی تقریر کے بعد ان ڈیز ٹو کم پاکستانیوں کے کرنے کے اوپر بھی پابندی لگ جانی ہے کہ یار یہ احتجاج کا طریقہ کار جو نا یہ بھی اس کو بھی بند کیا جائے. تو اس کے اوپر بھی بات کر لو. لیکن منجن بکتے ہی نہیں ہے. لوگ عمران خان کے علاوہ نام ہی کوئی نہیں سننا چاہتے. شہباز شریف کا کون سننا چاہے گا. تو اس لیے ہر ٹاک شو عمران خان، ہر سوشل میڈیا کی ٹویٹ عمران خان، ہر فیس بک پوسٹ عمران خان، ہر واٹس ایپ گروپ عمران خان. میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں. ایکسکیوز می. کل میں کراچی میں تھا، جب میں آپ سے مخاطب ہوں آج اس ٹائم کے اوپر میں کراچی میں تھا، اور کل کوئی کراچی کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے. تو ہمارے جو ہوسٹ تھے کراچی میں، انہوں نے کہا کہ جی جس چیز کی فلائٹ ہے وہ ذرا جلدی چلے جائیے گا، 2-3 گھنٹے کا مارجن رکھیے گا، ہو سکتا ہے ایئرپورٹ جاتے ہوئے ٹریفک بلاک ہو جائے. لہٰذا میری ڈومیسٹک فلائٹ تھی، حالانکہ گھنٹہ پہلے 45 منٹس پہلے روٹین میں آنا ہوتا ہے، لیکن میں کوئی 2-3 گھنٹے پہلے ہی سیفر سائڈ پہ رکھتے ہوئے میں کراچی ایئرپورٹ پہنچ گیا. کل ایئرپورٹ پہنچا ہوں تو ایئرپورٹ کے وہ سامنے جو ٹریول کرتے ہیں کراچی سے یا کراچی کے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کراچی ایئرپورٹ کے بالکل سامنے میک ڈونلڈس بنا ہوا ہے. میک ڈونلڈس میں بیچ میں وہ پارکس ہے، گارڈنس ہے، اور چیک ان ابھی سٹارٹ نہیں ہوا تھا، کوئی 3 گھنٹے پہلے میں چلا گیا ہوا تھا. تو میں وہ پارک سے میرے ساتھ کرسیاں پڑی ہوئی تھی اور میں وہاں پر تھوڑی دیر میں جا کے بیٹھ گیا کہ ابھی 2-3 گھنٹے فلائٹ میں پڑے ہوئے، دھوپ شوپ تھی وہاں پر، میں وہاں جا کر بیٹھ گیا. اب میرے کو ایک ٹیبل چھوڑ کے آگے 4-5 نوجوان بیٹھے ہوئے تھے. میں حلفاً یہ بات آپ سے کر رہا ہوں، 4-5 نوجوان بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بات کر رہے تھے کہ جناب یہی عمران خان، پالیٹکس، کرنٹ افیئر، ملٹری اسٹیبلشمنٹ، ہماری رول اس کے اوپر. اب میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا، میں اور کچھ نہیں، فون کے اوپر کچھ دیکھ رہا تھا، پڑھ رہا تھا خبریں، اور ساتھ میرا ایک کان ان کی گفتگو کے اوپر بھی تھا. جب وہ کرنٹ افیئر کی بات کر رہے ہوں، کوئی پاکستان کی معیشت پہ، سیاست پہ بات کر رہے ہیں، اور ایک صحافی کیسے وہ گفتگو نہیں، وہ اٹینشن وہاں پہ گریب کرے گی. تو وہ نوجوان بیٹھے ہوئے، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، وہ نوجوان اٹھا کے انہوں نے ایک جملہ کہا، ان میں سے ایک لڑکے نے، اور مجھے مڑ کے دیکھنا پڑا اس کی طرف. اس نے کہا کہ دیکھیں، وہ آپس میں بات کر رہے تھے کہ ہمارے والی جو نسل تھی، چلیں آپ نے مار مور کے، لتروں شتروں سے ڈرا کے، دھمکا کے آپ نے ہمیں رکھ لیا اس ملک کے اندر، جیسے بھی اوپریس کر کے اور ہمارے رائٹس چھین کے سب کچھ آپ نے کر کے رکھ لیا. لیکن جو نیکسٹ جنریشن آ رہی ہے، جو اب بچے 12 15 18 سال کے ہو رہے ہیں، آپ ان کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے. اور آپ اگر ان کو کنٹرول کرنا چاہیں گے تو یہ پھٹ جائیں گے، اور یہ اپنے ساتھ بہت کچھ لے کے پھٹیں گے. ایز اے میٹر آف فیکٹ جب یہ جملہ اس نے کہا نوجوان نے، تو مجھے مڑ کے اس کی طرف دیکھنا پڑا. اینڈ یہ ایک عام ایئرپورٹ کے یا ایک ایئرپورٹ کے باہر بیٹھے ہوئے چند پاکستانیوں کی ایک ڈسکشن تھی. فوج کے کردار کے اوپر جس قدر کھل کے چوکوں چوراہوں میں بات ہو رہی ہے، میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھا ہوا تھا. یہ کم از کم لوگ تھوڑا پردہ رکھتے تھے، لوگوں کو آئیڈیا ہوتا تھا کہ اندر کھاتے فوج دی مداخلت ہے وہ سیاست دے وچ. لیکن کل کی وہ گفتگو، پھر اب میں ریسنٹلی میں نے پنڈی سے فیض آباد سے وہ کیا ہے وہ لال حویلی والا جو چوک ہے راجہ بازار، اس سارے ایریا سے 1-2 شوز ریکارڈ کیے ہیں ٹیلی ویژن کے لیے. تو سویئر ٹو گاڈ حالات و واقعات اس ملک کے اس قدر بدل چکے ہیں کہ لوگ جو کبھی بات کرنا گناہ سمجھتے تھے، وہ لوگ اتنا کھل کر بات کرتے ہیں. اور عام بندہ جس کو ہمیں لگتا تھا کہ پالیٹکس کا اتنا نہیں پتہ، وہ اتنی کھل کے بات کرتے ہیں. ہمیں خود اپنے نالج پہ یا اپنی لائن کے اوپر تھوڑا سا ہوتا ہے کہ یار کیا ہم اپڈیٹڈ ہیں، کیا ہم ان لائنز پہ سوچتے ہیں جن پہ عام پاکستانی سوچ رہے ہیں. بس ہم نے تو وہی دکھانا ہے نا جو عام پاکستانی سوچ رہے ہیں، ہم نے تو اب تک وہی پہنچانا ہے. سو چیزیں بہت بدل گئی ہوئی ہیں. عمران خان صاحب کو اپنے 24 میں اندر رکھا، آپ کا ملک کہاں پر کھڑا ہوا ہے مجھے آپ کو دوبارہ وہ بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. نیکسٹ ایئر آپ نے اسی طرح لے کر چلنے ہیں، معاملات لے کر چلتے رہیے آپ. فردر ابھی آپ کو رچرڈ ڈینل کی ٹویٹ سے پرابلم ہے. ہندوستانی وزیر خارجہ 6-7 دن کی وہاں پر جا کر ڈپلومیسی اپنی بہتر کر رہا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، آپ کے عقل میں بھی نہیں ہے. آپ اس طرح رکھیے، اگلا سال جو ہے اللہ کبھی نہ کرے، اللہ نہ کبھی نہ کرے، مزید برین ڈرین ہوگا، مزید حالات ابتر ہوں گے. آپ ٹویٹس کرواتے رہیے، اڈیالہ کا چانسلر، آپ ٹویٹس کراتے رہیے، ختم شد، آپ ٹویٹس کرواتے رہیے، نہیں باہر آ سکتا. آپ ایک کیس ختم ہوگا ہیئرنگ کے بعد، آپ دوبارہ کیس کروا دیجئے، آپ کر سکتے ہیں ایٹ دس مومنٹ. لیکن سوال یہاں پر یہ کب تک، یہ معاملات آپ کب تک ڈریگ کر کے لے جائیں گے.
کب تک آپ کو مریم نواز کی طرز حکمرانی پسند ہے؟ کب تک شہباز شریف صاحب او کر کے لوگوں کو بتاتے رہیں گے کہ جناب آپ نے بھی احتجاج کرنا تو گھر میں بیٹھ کے او کیجئے؟ اور اس پہ بلیو یو می کہ یہ اور سیریس نوٹ، یہ او کے اوپر بھی بہت جلدی پابندی لگ جائے گی کہ آپ ٹویٹ نہیں کر سکتے، آپ کسی بلاگ میں نہیں کہہ سکتے، آپ پاکستانی باہر بیٹھے پہ بات نہیں کر سکتے، آپ او نہیں کر سکتے، کیونکہ شہباز شریف صاحب نے چول ماری ہے اور وہ چول جو ہے وہ صاحب کو بہت بری لگتی ہے۔ دس از ناٹ آن، یو کین ناٹ گو آن لائک دس، آپ نہیں چلا سکتے ریاستوں کا نظام۔ میں ایونچولی ایم ویری پازیٹیو، مجھے یہ چیز کہتے ہوئے بڑی شرمندگی سی ہوتی ہے، میں اکثر اس کے اوپر بات کرتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے پاکستانی ہوپ لگائے بیٹھے ہیں کہ امریکہ نظام بدل رہا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ از دا نیکسٹ پریزیڈنٹ، تو آتے ہی وہ فون کریں گے، ٹویٹ کریں گے کہ عمران خان کو رہا کرو اور یہ رہا کر دیں۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے اس چیز کے اوپر کہ یار ہمارے ملک کا آئین قانون اس قدر گھٹیا اور اس قدر کمزور ہو چکا ہوا ہے کہ انہوں نے غیر قانونی طور پہ ایک بندے کو اندر رکھا ہے، اور پھر ہماری ملکی سالمیت یا ہماری خود مختاری اس قدر کمزور ہے کہ ایک پاورفل ملک کا صدر ایک کال کرے گا اور ہمارا سابقہ وزیر اعظم جیل سے باہر آ جائے گا۔ کہاں پر گئے آپ کے یہ سارے مقدمات؟ کہاں پر گئے آپ کے یہ ٹکوسلے؟ کہاں پر گئے یہ ہزاروں گھنٹے آن ایئر جو ہوئے ٹیلی ویژن کے اوپر عمران خان کے خلاف پروپیگنڈا کے؟ مجھے یہ کمزور، مجھے لگتا ہے کہ ایسی بہت کمزور یا اچھوت قسم کی قوم ہیں ہم، کہ ہمیں ایک کال آئے گی اور ہم اپنا سابقہ وزیر اعظم جس کو ہم نے خود سے سال سے زیادہ کے اندر رکھا ہوا ہے ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ یہ بڑا پینفل سا سینیریو ہے میرے لیے، لیکن دیٹس ہاؤ اٹ از۔ اگر وہی بات کہ اگر آپ ان کے ایک خط کے اوپر لوگوں کو باہر نکال سکتے ہیں گورنمنٹ سے، آپ حکومتیں ختم کر سکتے ہیں، تو پھر آپ شاید جیلوں سے بھی نکال لیں گے، اور یہ بڑی بدقسمتی ہے۔ بہرحال لیٹس اسٹے پازیٹیو۔ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سا پوائنٹ میرے ذہن میں نا کل سے گھوم رہا تھا، ہندوستانی فارن منسٹر کے وزٹ والا، امریکہ وزٹ والا، سو آئی تھاٹ وی شوڈ ٹاک اباؤٹ اٹ۔ اینی ویز لیٹس ہوپ اینڈ پرے کہ انشاءاللہ 2025 اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے بہت ساری بہتریاں لے کے آئے گا۔ آپ نے اور میں نے اپنے تئیں کوشش کرتے رہنا ہے، عمران خان بھی باہر ہوں گے، وہ لوگ حکومت میں بھی انشاءاللہ ہوں گے کہ جن کا حق بنتا ہے، چور، لٹیرے، ڈاکو، مینڈیٹ چور، انشاءاللہ اپنی اصل جگہ پہ ہوں گے۔ اور مجھے بڑی امید ہے، اللہ کے گھر میں بڑی امید ہے کہ یہ سال پاکستان کے لیے بہت ساری بہتریاں لے کے آئے گا۔ اس کے لیے میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے، پازیٹیو رہنا ہے، متحد رہنا ہے، بہتری کے لیے کام کرتے رہنا ہے، ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ جب ڈر جائیں آپ تو پھر کہانی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کا تو دھندا ہی کاروباری ڈر خوف ہے کہ وہ ڈرا دھمکا کر معاملات چلاتے ہیں۔ ہم نے اس کو عزت سے، ہم نے اس کو اپنے طریقے سے، ہم نے اس کو جمہوری عمل سے انشاءاللہ بدلنا ہے۔ آپ ہم سب مل کر بدلیں گے، اور انشاءاللہ 2025 بہتری کا سال ہوگا۔ ویسے بھی میرا مذہب کہتا ہے، آپ کا اور میرا مذہب کہتا ہے، ویسے تو ہر مذہب ہی کہتا ہے، صرف اسلام نہیں، ہر مذہب یہ کہتا ہے کہ آپ نے نیگیٹو نہیں ہونا، پیسمسٹ نہیں ہونا، آپٹمسٹک رہنا ہے۔ چیزیں بدلیں گی، اللہ پاک اوپر بیٹھا ہوا ہے اور وہ بدلے گا، اور انشاءاللہ 2025 میں چیزیں بہت تیزی سے بدلیں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا ناظرین۔ یٹ اگین ایک بار پھر سے آپ تمام لوگوں کو 2025 مبارک ہو، اور آپ کے میرے لیے، ہم سب کے لیے آسانیاں، خوشیاں، کامرانیاں لے کر آئے انشاءاللہ۔